بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے تقریر ختم کی ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں دم بخود ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کی تقریر کے بعد میں آج اپنا ویلاگ کراؤں گا، لیکن کیا اس کے اوپر میں تبصرہ کروں، اس کے لیے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری تقریر جو تھی اس کو اگر میں ایک نٹ شیل میں یا ایک فقرے میں بند کروں تو ایک ہارا ہوا جواری جب وہ سب کچھ ہار جاتا ہے تو جو اس کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی ہے اور جو ایک ناکامی ہوتی ہے اور جو اس کے بعد سب کچھ اپنے کپڑے، اپنے سب کچھ، اپنی بیوی، اپنے بچے جوئے میں داؤ پہ لگا دیتا ہے، یہ کیفیت تھی آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کی۔ دوسری بات جو کہ انہوں نے تقریر کے ان بٹوین سوشل میڈیا کے قانون کے اوپر اپنا ڈٹ جانا بتایا، اور بتایا کہ کس طریقے سے تنخواہ دار بکے ہوئے صحافی جو ہے اس فیک نیوز کے اوپر ہو اینڈ کرائی کر رہے ہیں، ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے اور ایک پیالی میں طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور پھر مثال دی کہ وزیر اعظم، بھئی اگر وزیر اعظم ہیں اور کون بندہ پاکستان کے اندر کہ کوئی اس طرح کی باتیں جو اگر آتی ہیں یا گوسپس ہوتی ہیں، یہ تو ویسٹ کی بات کرتے ہو، وہاں تو میگزینز نکلے ہیں گوسپس کے اوپر، وہاں کتنے گوسپس ہیں، یہ ڈیانا کا افیئر چلا تھا اور کئی افیئر چلے تھے، ویسٹ کی اخباروں کے اندر کسی نے کسی کو سو کیا تھا؟ آپ کے اپنے معاملات کے معاملے میں جب ویسٹ کے اندر اتنی خبریں چھپتی رہی ہیں تو آپ نے کسی کو سو کیا ہے؟ جو گوسپس ہوتی ہیں، جو سوشلائٹس کی یا ایلیٹس کی جو گوسپس ہوتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اتنے حساس ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہ کسی نے کہہ دیا، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو خود جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہے تو اس کی اپنا ساکھ خراب ہوتی ہے۔ مجھے ایک اچھا لگا کہ نجم سیٹھی صاحب کے اوپر جو غصہ تھا وہ دیدنی تھا۔ نجم سیٹھی صاحب نے پہلے ایک نیوز بریک کی، پھر دوسری دفعہ نیوز بریک کی، اور پھر کہا کہ نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف نے ان کو ڈنڈوں سے مارا۔ تو خیر آج جو ہے ہر بات چونکہ جھوٹ بولنی تھی تو یہ بات بھی جھوٹ بولی اور جھوٹ کا ریکارڈ قائم کیا۔ پھر جنگ اور جیو کے اوپر جو غصہ تھا وہ دیدنی تھا۔ جو وزیر اعظم کا لیول یہ ہو جائے کہ جنگ اور جیو کے اندر جو انہوں نے باتیں کی وہ ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ لوگوں کے انٹرویوز دیے کہ جی ہمارا نام جو ہے آیا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے اپنے نام کے ساتھ جو بتایا اکاؤنٹس دیے ہیں، ہم تو شوق خانم کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے فنڈ ڈائیورٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ شوق خانم کے لوگ جو فنڈ دے رہے تھے ان کا نام پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جو ٹیٹیاں لگوائی تھیں آپ نے اپنے چپڑاسیوں کے نام پہ، آپریٹرز کے نام پہ، اکاؤنٹنٹس کے نام پہ، جو اکبر بابر صاحب کے پاس وہ بھرا پڑا ہے وہ ٹیٹیاں، جو آپ لوگوں کی ٹیٹیوں کو رونر ہوتے ہیں، اپنی ٹیٹیاں دیکھیں کس کس کے نام لگی ہوئی ہیں، کہ پی ٹی آئی کے G6 کے دفتر کے اندر چپڑاسیوں کے نام پہ، ٹیلی فون آپریٹر کے نام پہ، ارشد اکاؤنٹنٹ کے نام پہ ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ جنگ جیو نے یہی کچھ خبر دی ہے اور اس کو آپ نے کہا جی کہ تو اینی وے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی تقریر میں آج بہت جھوٹ بولے ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ بولنے کی کیا وجہ تھی۔ فگرز آپ نے غلط دیے، 6,000 ارب کا آپ نے کہا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے، وہ جو ٹارگٹ آپ نے جون کو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے کہا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے 6,000 ارب کا، یعنی کہ آپ نے کہا 5.4 ہم اچیو کر رہے ہیں گروتھ ریٹ، جو پہلی آپ نے جو پچھلے سال بتائی ہے 3.9 جس کے اوپر حفیظ شیخ کو آپ نے نکال دیا تھا، اکانومی کلک نہیں کر رہی، پھر آپ نے فگر فج کر کے بتایا، پھر آپ نے بتایا کہ مہنگائی کی شرح جو بتائی، یہ نہیں بتایا اپنا موازنہ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے، یہ نہیں بتایا کہ سری لنکا کے اندر کتنی مہنگائی ہوئی ہے، انڈیا میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، جس کو کہنا چاہیے بنگلہ دیش کے اندر، نیپال کے اندر، افغانستان کے اندر، اپنے علاقے کے ہیں۔ افغانستان کی پچھلے چند مہینوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں افغانستان کی پرانی بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی کے اوپر فگرز بتاتے تو ان سارے ملکوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے، کوئی ایک گروتھ ریٹ سے لے کے، سائز آف اکانومی سے لے کے، ایکسپورٹ سے لے کے موازنہ کر رہے ہیں،
آپ نے مجھے اندازہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کا 70 روپے سے پیٹرول اٹھایا آپ نے اور 160 تک پہنچایا، تو آپ نے 250% پیٹرول بڑھایا. یہ تو 12% مہنگائی نہیں ہے. بجلی کے ریٹ سے دیکھ لیں، کسی چیز کے ریٹ سے دیکھ لیں، بازار کے اندر یہ کہاں سے آپ نے اٹھائی اور کہاں سے مہنگائی پہنچائی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کووڈ کا، اور 2019 میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں آپ لوگوں نے جو پاکستان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کے خلاف جو سازش کی تھی، وہ سازش پاکستان کے خلاف سازش تھی، جہاں میں آپ نے اپنے سارے جھوٹے نیریٹو گھڑے. آپ کرپشن کے اوپر جو آپ کا نیریٹو تھا، وہ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اب جو لیٹسٹ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگ آئی ہے کہ آپ نے پچھلے پاکستان کا وہ ریکارڈ قائم کیا کرپشن کے اندر، وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پاکستان 140 پہ آ گیا. نواز شریف وغیرہ 117 پہ چھوڑ کے گئے تھے کرپشن کے انڈیکس میں پاکستان کو. کرپشن نیچے سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک بڑھی ہے. جتنی آپ کے اسکینڈل ہیں، کسی کا کرپشن کے اسکینڈل نہیں ہے. پھر یہ ساری باتیں انٹرنیشنل ایجنسی جو آپ کوٹ کر رہے تھے، جھوٹے میگزین بلومبرگ اور اکانومسٹ اور پتہ کیا کیا، اور مجھے پتہ ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کسی سے سروے کرا کے، اور وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں پلانٹڈ ہے. میں اس کو چھوڑیں، یہ ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے بارے میں. کیا پاکستان کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بغیر کوئی کام، انہوں نے تو 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی نواز شریف وغیرہ نے. اگر نہ لگاتے تو یہ کارخانے کہاں سے چلتے؟ وہ گیس کے ٹرمینل نہ لگاتے، جو گیس آپ کو ملتی رہی، جو آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے اب نہیں مل رہی، آپ کہاں کرتے؟ آپ کے پاس کچھ تھا؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ 2013 کے اندر 25 گھنٹے بجلی نہیں آتی پاکستان میں. ساری لوم انڈسٹری تک، چھوٹی کاٹیج انڈسٹری تک ساری بند ہو کے رہ گئی تھی. بجلی آئی ہے، اس کے بعد کارخانوں میں چلنا تھا، اور ایسا ایکسپورٹ ہر چیزیں بڑھنا تھا. آپ نے کیا کیا ہے؟ قرضے آپ نے وہ لے لیے ہیں جو پچھلی جتنی حکومتوں نے قرضے لیے تھے، اتنے قرضے اب آپ لے چکے ہیں اس وقت تک. اور جب آپ جائیں گے تو آپ سارے ریکارڈ قرضوں کے توڑ کے جائیں گے. آپ ان کو مانتے نہیں ہیں. ایک عجیب و غریب کیفیت میں جھوٹ بول کے پھر کہتے ہیں جی گوگل کر لے میری باتوں کو، یعنی کہ خود پتہ ہے کہ میری باتیں کوئی ہی نہیں مان رہا یا کوئی نہیں صحیح سمجھ رہا. کہتے ہیں گوگل کر لے. یہ کب آدمی کہتا ہے؟ جب آدمی کو اپنی بات کا خود یقین نہیں ہوتا کہ کسی ایک بات کے کہہ دیں گوگل کر دیں، ساروں کو گوگل کرائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کی آج کی تقریر جو ہے، جو آپ کا فقہ کا قانون ہے، جو آپ نے پریس آرڈیننس نافذ کیا ہے، اور فیک نیوز میں اگر کوئی ایف آئی آر بنتی ہے تو آپ کی آج کی تقریر کے اوپر بنتی ہے. جو فیک نیوز کے اوپر کوئی ایف آئی آر بنتی ہے تو آپ کے اور کسی کو چاہیے کسی سیاسی بات کو آپ کے خلاف ایف آئی آر کرائے. اب میں بتاؤں یہ تقریر تھی کیا؟ فورن پالیسی آپ بتا رہے تھے. آپ نے کیوں فورن پالیسی بتائی؟ اس میں ایک بات آپ کہنا چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے ساتھ لڑوں گا. یہ تقریر جو تھی، اس تقریر کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آخر میں سم اپ کرتے بتاؤں گا. لیکن اس تقریر میں آپ نے پھر وہ دور کی کوڑی کھینچ کے لائے کہ جی نواز شریف وغیرہ جو امریکہ سے نہیں لڑ سکتے، میں لڑ سکتا ہوں. اور نواز شریف تو امریکہ کے کیمپ سے باہر نکال لایا تھا. نواز شریف نے تو پاکستان میں سی پیک شروع کرا کے، اور زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے، اور گوادر پورٹ جو ہے چین کو دیکھ کے امریکہ کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مارا تھا. جو آپ نے آ کے ناکام بنا دیا کہ سی پیک چاروں شرح چلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں سی پیک فیز 2 شروع کر رہا ہوں. اب سی پیک فیز 1 کی تو بات کریں جس میں گوادر پورٹ اور کیا کیا ہونا تھا. 2020 میں 1,00,000 بیرل جو تیل تھا گوادر سے چین جانا تھا. 2020 جو گزر چکے 2 سال 1.5 سال پہ 1 سال پہلے، وہاں 1,00,000 بیرل سے شروع ہونا تھا. اور 2030 تک پتہ ہم نے 3-4 لاکھ بیرل تیل چین کو گوادر سے، چین کے جتنے مغربی صوبے ہیں ان میں سب میں سپلائی کرنا تھا. ویسٹرن سائڈ پہ سارا تیل یہاں سے دینا تھا. تو آپ عجیب و غریب ایک کیفیت میں کہ آپ نے سی پیک بند کرایا. آپ نے پاکستان کو چین کے کیمپ سے نکال کے، چین ناراض ہے ہم سے، اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ کھل کے بتائیں کہ جی سی پیک آپ نے بند کرایا یا اسٹیبلشمنٹ نے بند کرایا. سی پیک اس لیے بند ہوا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو آپ نے ہلایا تو پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا. اور سیاسی عدم استحکام جہاں ہوتا ہے امریکہ وہاں کو حکمرانی کرتا ہے. آج آپ نے جو سستی کی ہے اس کا تو میں پول کھولتا ہوں کہ آپ نے کیوں سستی کی ہے، وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن یہ بات بتائیں، فورن پالیسی میں آپ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی جنگ میں کا بڑا سخت مخالف تھا. اپنے آپ کی بات کا یقین نہیں. آپ نے اسمبلی کی جس تقریر کا ذکر کرتے ہیں وہ تقریر آپ نے بہت بات کی. 9/11 جب ہوا 2000 کے اندر، 2001 کے اندر شاید،
تو 2002 مئی تک بلکہ جون تک آپ مشرف صاحب کے خچر کے اوپر سواری کر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے تقریریں ہیں مشرف کے حق میں، مشرف نے صحیح فیصلہ کیا، یہ آپ کی تقریریں ہیں۔ آپ کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، آپ کو بھول جانا چاہیے، لیکن ساری چیزیں ریکارڈڈ ہے، میڈیا نے سبھی اپنی آنکھ سے بند کیا ہوا ہے۔ آپ کو غصہ کیا ہے کہ جیو اور جنگ پہ کہ وہ یہ ساری چیزیں آپ کی دکھا دیتے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ جو ہے کوئی ایک بات غلط کی ہے؟ آپ نے کہا جی کہ اس کے اوپر یہ ان کی کرپشن کی دولت، وہ بات آپ اور کرنا چاہتے تھے۔ آپ اب چونکہ جو ہے یہ بات کس پیرائے میں کی، میں فورن پالیسی میں بات کرتا ہوں، اور بات کیا کی کہ میں امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے سکتا ہوں، یہ فورن پالیسی ہے۔ آپ نے پاکستان کو آئسولیشن میں ڈال دیا۔ ہم نے فورن پالیسی جو بنائی تھی اس میں ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ سے ہمارے تعلقات ٹینس ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے سعودی عرب سے بھی ہو گئے ہوں، سارے امریکی کیمپ کے ساتھ تھے، لیکن مت بھولیں کہ ہم چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ بہت قریب آ گئے تھے، اور ہمارا سارا اکنامک بلاک جو تھا وہ پورے کو مرج ہو گیا تھا، بلکہ اسٹریٹجک بلاک ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں نے سبوٹیج کیا، نواز شریف کو ہٹانے کے چکر میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے جرنیل جو ساری زندگی آرٹ آف وار پڑھتے رہے ہیں، اس کے کورسز کرتے ہیں، وار کورسز کرتے ہیں، اکیڈمی میں پڑھتے ہیں، جب سینئر جنرل بنتے ہیں یا 4 سال لگتے ہیں تو ان کو آرٹ آف پالیٹکس جو ہے جانے بغیر اس میں آ جاتے ہیں، جو چیزوں نے کبھی پڑھی نہیں ان کو کرنی پڑ جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کہاں پھنسے گا۔ آپ جیسا تحفہ جو پیش کی ہے، یہ اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس میں جو آپ کو لانے والے ہیں ان کو بری زبان نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس لیے کیا ہے، اور جو پیٹرول سستا کیوں کیا ہے، بجلی سستی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب آپ کا آخری دن آیا ہے۔ آج جب باجوہ صاحب آپ کو ملنے آئے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ، انہوں نے اب وہ یہ کہنے آئے ہوں گے کہ تقریر کے اندر آپ نے کوئی ایسی بات کی جو پاکستان کو اس کا نقصان پہنچا، تو اس کی آپ کو وارننگ دی ہوگی انہیں جناب باجوہ نے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو ایسی احمقانہ اور واہیات بات نہ کر دے جو پاکستان کو، جس کو سالوں اس کی جو کرنی پڑے، جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ آپ کہتے ہیں پلوامہ اور جو کووڈ ہے، کرونا، یہ آپ نے ایک طریقے سے کی ہے۔ پلوامہ کا کیا تعلق ہے کرونا سے کہ پلوامہ کی وجہ سے ہم جو ہے تباہ ہو گئے؟ درمیان کے اندر آپ یہ کیا کیا مال بیچتے رہے ہو آج کی تقریر میں؟ پلوامہ کا اور اس کا کیا تعلق ہے آپس میں کرونا کا؟ کہ پلوامہ میں پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ بلکہ ہم نے پلوامہ کے بعد تو انڈیا نے ہمارے ساتھ کوئی حرکت کی، ہم نے ان کو اور ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ ہمیں آج کوئی بات اتنی نہیں کر سکتے کہ اگر یہی کام جو انڈیا نے آج آسٹریلین ٹیم کو کیا ہے کہ دھمکی آمیز وہاں پہ کالز کی، اگر ہم کرتے تو ایف اے ٹی ایف والے ہمارے پہ پابندی لگا دیتے۔ چنانچہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف کامیاب ہونے والی ہے، آ چکی ہے، موڈ پتہ چل گیا ہے۔ تو آپ نے خاص بات کی کہ ان لوگوں کو ووٹ نہ دینے، امریکہ کے ہماری ہیں۔ نواز شریف وغیرہ جنہوں نے سی پیک شروع کیا، جنہوں نے امریکہ سے گوادر چھین کے اور اس کو دی، چین کو دی، جنہوں نے ایک امریکی جاسوس کو 2012 اور 2013 میں ریمنڈ ڈیوس کے بعد پاکستان سے چن چن کے باہر نکالا، جن کے دور میں ڈرون حملے ختم ہو گئے، جو آپ فرما رہے ہیں نا ان کے دور میں 400 حملے ہوئے، وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا، کوئی ایک آدھ حملہ نواز شریف کے وقت میں ہوا تھا۔ ڈرون حملے نواز شریف کے وقت میں ختم کروا دیے گئے تھے۔ وہ اس طرح نہیں ختم ہوئے تھے کہ آپ نے جس طریقے سے چین کو باہر کر کے اور سارے نظام کو اور پاکستان کے پالیسی جو ہے فورن پالیسی کو پیراڈائم شفٹ کر کے کیا۔ تو اب دو باتیں، کل آپ لاہور تشریف لانے وزیر اعظم عمران خان صاحب چودھریوں کو بتائیں گے کہ جی آپ بتا دیں، اور ان کو اندر سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے معاملات ان کے خلاف پہنچ گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب لاہور آ رہے ہیں، اور لاہور آنے کے 2-3 چیزیں ہیں، وہ سارا اپنا دیکھتے ہیں، اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہے۔ آج انہیں کہہ دیا ہے کہ ووٹ نہ دینا ہے ان کو، یعنی کہ الیکشن ان کے ذہن پہ آ رہا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی جو ہے آخری دم ہے۔ انہوں نے اس لیے آج چوتھا بجٹ پیش کیا ہے، اور چوتھا بجٹ پیش کرنے کے بعد وہ کمال کی حکومت ہے کہ 2 مہینے پہلے ٹیکس لگائے، 1.5 مہینے پہلے، اور آج ٹیکس اٹھا لیے۔ کمال کی حکومت ہے، اس سے زیادہ کوئی مزاحیہ مذاق خیز میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ یہ مذاق
ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ یہ مزاق جو کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے اور اس میں ہم نے ساری وہ باتیں کرنی ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور وہ اپنے جو چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ آج اس نے چوتھا بجٹ دیا ہے، اس نے آئی ایم ایف کی شرائط کو وائلیٹ کیا ہے جن سے معاہدہ اس کی حکومت نے کیا ہوا ہے، ساری چیزیں سے ایک طرف رکھی ہیں، اور وہ جس کو کرنا چاہیے کہ گربان پھاڑ کے امریکہ والا بھی بات کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کیا کیا ساری چیزیں ہیں، اور پھر کہے گا کہ میں نے ریلیف دیا ہے تو مجھے نکال دیا گیا ہے حکومت سے۔ یہ سارے وہ جتن اسے کرنے ہیں۔ میرے عمران خان صاحب، ایک وقت آتا ہے جب انگریزی کا محاورہ ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ، کل آپ لاہور جب آئیں گے آپ چودھریوں سے ملاقات کریں گے، ان سے بھی انڈیا لے لیں گے، اور اس کے بعد اپنے دو چار ساتھیوں کو تھپکی دیں گے، آدھے سے زیادہ تو فوج کے لوگ ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں آپ کو چھوڑنے کے لیے، لیکن پھر میں کہوں گا عمران خان ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ میرا خیال ہے کہ جو کام تھے نا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ کام آپ کو 2 سال پہلے کرتے، سال 1.5 سال پہلے جنگ کرتے، چین کے پاس 2 سال پہلے فوج کو کہتے کہ میں نے چین سے دوستی کرنی ہے، امریکہ کی کیمپ سے نکلنا ہے، تب آپ کسی اور جو ہے ٹرینز میں تھے، اور اب آپ بازی ہار چکے ہیں۔ ہارا وہ جواری جو ہے وہ اپنا سب کچھ دو پہ لگانے کو تیار ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کو دو پہ نہیں لگانے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔